بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے جو سوال کیا یہ بڑا معمولی سے سوال ہے۔ یہ آپ نے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے سوال کیے ہیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اللہ کو سمجھنے پہلے کہ اللہ کا معنی جو ہم نے بار بار قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ایک تو آئین کے حوالے سے جب آئین کی بات ہو رہی ہو تو وہ اس کا مطلب ہے اللہ وہ جو وہاں پر آ رہا ہے وہ آئین، وہ جو حقیقی ساری انسانیت کے لیے یکساں آئین ہے، ایک جیسا آئین ہے سب کے لیے، اس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے ضروریات ایک جیسی ہیں۔ انسانیت کی ضروریات سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ ان کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ان کو کھانا چاہیے ہوتا ہے، ان کو کرنے کے لیے کچھ کام چاہیے ہوتا ہے جو ان کی حدود و قیود کے اندر رہ کر کام کر سکیں۔ تو یہ ایک آئین ہے جس کی طرف آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ اس آئین کی طرف آئیں جو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو ایک جیسے آئین پر چلتے ہوئے جب آپ کہیں گے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک آئین پر چل رہے ہیں یا اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اگر وہ ایک آئین نہیں ہے، ایک ضابطہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے ہی نہیں ہے، وہ آئین کا راستہ ہے ہی نہیں ہے، وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے آئین۔ تو یہ سب میں اللہ ہی آیا ہے، اور جب رحمۃ اللہ علیہ ہم کہتے ہیں تو وہ سیاق و سباق سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مملکت الہیہ کی بات کر رہا ہے۔ دوسرا معنی جو ہم نے کیا ہے قرآن کے اندر، وہ اللہ کا معنی مملکت الہیہ، یعنی کہ اس آئین کا نفاذ کرنے والی جو اسٹیٹ ہے وہ بھی ایک اللہ کا درجہ رکھتی ہے کہ وہ مملکت الہیہ اس کو کہہ لیں۔ الفاظ کا اشتراک ہے، کیونکہ ایک معنی جو ہے ہم دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں اور دوسرا معنی ہم دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ اس پر یہ لوگ سوال کریں گے کہ اللہ کا معنی مملکت الہیہ، اللہ کا معنی آئین، تو یقیناً آئین پر چلنے والی ہی مملکت الہیہ ہوتی ہے، اور اگر آئین وہ نفاذ نہ ہو تو وہ آئین ہی کہلاتا ہے، اللہ ہی کہلاتا ہے۔ تو آئین اور اس آئین کو نفاذ کرنے والی مملکت، اسٹیٹ، تو یہ دو معنوں کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور جب اس آئین کے تحت کام کرنے والے لوگ جو اپنی جد و جہد سے کوئی بہترین کام کرتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ، تو مملکت الہیہ کی جو برکات ہیں، جو اس کے نوازشیں ہیں، جو اس کے لیے اس کے فائدہ مند چیزیں ہیں، وہ اس کو بہترین انداز سے دی جاتی ہیں۔ اس کو ایک بلند عہدہ دیا جاتا ہے، اس سے اوپر مطلب کہ پروموٹ کیا جاتا ہے اس کو، اور آگے لے کر چلا جاتا ہے اس کو، اور رضی اللہ عنہ، اور یہ رضی اللہ بھی جو ہے وہ مملکت الہیہ اس سے راضی ہو جاتی ہے، اس کے کام سے راضی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو جہاں بھی یہ لفظ آئے گا تو مملکت الہیہ اس سے راضی ہو گئی، یعنی کہ اس نے ایسا بہترین کام سر انجام دیا ہے جو اس کو بتایا گیا تھا، تو اس سے راضی ہو گئی ہے وہ کہ اس نے یار آپ نے تو بہترین کام کر دیا۔ تو یہ رضی اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی مطلب جسٹ ہم نے یہ پیچھے یہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو وہ بیک پر ہوتی ہے، کس کے؟ اس کے جو بلند عہدے داران ہوتے ہیں اس کی پشتی بانی کرتی ہے، اس کی بیک پر ہوتی ہے مملکت جو ہے، یہ سل ہوتا ہے اس کا سل، اس کی پشتی بانی کرنا، اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا، اس کے کہ اس کو وہ جو کام کر رہا ہے اس کی حمایت کے اندر، اس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اس کی قوت بننے کے لیے مملکت کے سارے ادارے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ وہ جب اس وقت پر جب ان کو کوئی عہدہ ملا ہے، اس عہدے کو عہدہ برا ہونے کے لیے جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹ ان کی پشت پر ہوتی ہے جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے، ریٹائر ہونے تک، بلکہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ان کے تحفظ کی ذمہ داری اسٹیٹ پر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ نے پوچھی ہے، تو آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ، السلام۔